حیا کے آخری مقام پر قائم تھے، تو انہوں نے کبھی کوئی غلط کام پوری زندگی میں کیا ہی نہیں۔ اسی لیے جب حضرت عثمان کو قتل کرنے وہ پہنچ گئے تھے، برمانی مصر سے جو حملہ آور آئے تھے اور انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کرنے کی ٹھان لی، وہ سب کود گئے، تو حضرت عثمان نے جھانک کر یہ کہا تو کہ کیوں مجھے مار رہا ہے؟ میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، میں نے آج تک کسی کو اپنے حکومت سے قتل نہیں کیا کہ قتل کی وجہ سے مجھے قتل کرنے آ رہے ہو، اور میں نے کبھی اسلام ایمان لانے کے بعد زنا نہیں کیا، یہ بہت بڑی بات ہے، میں نے اسلام سے پہلے بھی نہیں کیا، یہ بھی کہا میں نے اسلام سے پہلے بھی غلط کام نہیں کیا، تو مجھے کیا کیا قتل کرنے آیا ہو؟ اور جب سے میں اسلام لایا ہوں میں نے اسلام میں چھوڑا بھی نہیں، اٹھا بھی نہیں ہوا، پھر کیوں قتل کرنے آیا ہوں؟ حضرت عثمان نے بات کہی، اس سے معلوم ہوا کہ عثمان نے غلط کام سے پہلے بھی نہیں کیا، اور یہی نہیں کیا دیکھا بھی نہیں۔ عجیب اللہ نے اس کو حیا کا مقام عطا فرمایا تھا، اسی وجہ سے ان کی نظر میں لطافت پیدا ہوئی، چہرے کو دیکھ کر بعض دفعہ محسوس ہو جاتا تھا کہ وہ نگاہی کر جاتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ زمانے میں ظاہر ہے کہ سب بھلے بھلائے لوگ ہوتے تھے، اس طرح کے لوگ آتے بھی نہیں تھے، لیکن ایک شخص آیا حضرت عثمان کی مجلس میں، تو حضرت عثمان نے کہا بھائی لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میری مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں، ان کی نگاہوں سے زنا ٹپک رہا ہوں۔ تو اس شخص نے آ کر عرض کیا حضرت راستے میں ایک عورت نظر آ گئی، ایک دفعہ اس نے دیکھ لیا تو اس پر یہ حضرت عثمان پر اثر ہوا، اور زمانے کیونکہ تمام چیزوں کے لوگ پاک ہوتے تھے، اور آج تک ناپاکی اتنی بڑھ گئی ہے کہ پاک ماحول کی پاکیزہ فضا ملتی ہی نہیں۔ یہاں تو اب یہ ہے کہ وہاں ایک آدمی نے ایک دفعہ دیکھ لیا کہ اثر پڑا، اور یہاں جتنے ہیں وہ پتہ نہیں کتنی مطلب دیکھتے یہی رہتے ہیں، تو ان کی حالت کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ایک دو کے پاک ہونے سے جگہ تھوڑی بدلا کرتی ہے، سارے کے سارے پاک ہوں تو پھر باقی کا مزہ ہے، مطلب باقی کا مزہ کیا ہے؟ یہاں تو اس سے آگے بڑھے ہوئے لوگ ہیں اور اس سے آگے کے اقدام میں مبتلا لوگ ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اور اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ عبادات میں جی لگنا ہم ہو جاتا ہے، تو ہر شخص کو اپنے کے دماغ میں مدار رہنے کے لیے کہ ہم کو تلاوت میں، مناجات میں، نماز میں، ذکر میں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ اگر نہیں آ رہا ہے تو دو باتیں ہیں، یا تو حرام کھایا اس لیے میں غلط دعوت کھا لی ہے، یا پھر بدنگاہی میں مبتلا، یہ دو چیزیں ہیں جس سے یہ چیز چھین جاتی ہے، اور ان دو چیزوں پر کنٹرول کرنے سے یہ چیز مل جاتی ہے۔ حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو اپنی نگاہ کو بچا لے تو اس کو ایسی عبادت کی توفیق دیتا ہے جس کا مزہ پاتا ہے، تو وہ مزہ اسی سے وابستہ ہے۔ اگر ہم کڑوے دھوپ پیئیں گے تو پھر صحت کا مزہ پائیں گے، اور اگر ہم مزہ حاصل کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر یہ اصل جو صحت ہے وہ ہماری ختم ہو جائے گی، اور یہ اصل ہے، وہ تو تھوڑی سی لذت ہے اور یہ اصل صحت ہے۔ تو اس کے لیے کڑوے دھوپ پینا کیا بات ہے؟ یعنی جس طرح کڑوی دوا پی جاتی ہے اپنی صحت کے لیے، ایسی اگر آپ کی کڑوی دھوپ پی ہے اپنی صحت کے لیے کیا بری بات ہے؟ اس کو اللہ صحت کا بننا ہے، اور اگر نہیں کہ ہم کو پیچھے ہی نہیں کیا گلے ہی کھائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کو آپ کے خراب نہیں ہونا ہے، رستہ نہیں آنے ہیں اور روز پڑھنی پڑنی ہے تو نہیں ہونا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے مقام عطا فرمایا، غیر معمولی طور پر سارے صحابہ کرام اس مقام پر تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اس لائن سے زیادہ اس کا مقام حاصل تھا، کیونکہ مختلف کمالات اور اخلاق اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں میں رکھے ہیں۔ کوئی کسی چیز میں آگے بڑھ جاتا ہے، کسی چیز میں آگے بڑھ جاتی ہے، ظاہری طور پہ آپ دیکھیں کسی کی آنکھیں بہت اچھی ہوتی ہیں، کسی کے ہاتھ بہت اچھے ہوتے ہیں، کسی کے بال بہت اچھے ہوتے ہیں، کسی کے دانت بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں اور سب کو کسی نہ کسی چیز میں نوازا ہے، کسی کے دانت بہت اچھے ہیں، کسی کے بات، ایسی اندرونی کمالات بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو بانٹے ہیں۔ کسی کے اندر اللہ ذہن بہت اچھا تھا فرمایا، کسی کے دل بہت اچھا رکھا ہے، کسی کے اندر اور جو اوصاف ہیں، حیا کے ہیں، شجاعت کے ہیں، مشکل مسائل کو حل کرنے کے ہیں، سچائی کے ہیں، دیانتداری کے ہیں، امانت داری کے ہیں، ان میں سے کسی کو کسی
چیز میں پاس کر دیا، کسی چیز میں پاس کر دیا. آگے آ رہا ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کے امین عبیدہ بن جراح ہے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ امانت کی صفت ان کے اندر غیر معمولی پائی جاتی ہے. کیونکہ امانت ایک یہ رکھے اللہ آپ کو کسی نے 100 روپے دیے تو آپ نے رکھ دیے، ایسی پریز میں 100 روپے دیے اس نے اور کہا کہ 100 روپے دیجیے گا، آپ نے بھی جیب میں ڈالیں گے. اب آپ جب گئے جیب میں آپ نے 100 کے نوٹ آپ نے اس کو نکالا دے دیا 100. اس نے یہ خیال نہیں کیا جو نوٹ اس نے دیا تھا وہی دیتے، بلکہ آپ نے اپنی جیب نکالا اور 100 روپے کی معلوم تھا 100 روپے تو ہے ہمارا ادا ہو گئی. لیکن ایک امانت والا وہ ہے جیسے ہی اس نے 100 روپے دیے اس نے فوراً آہا نکالا، لفافے کو اس میں رکھا اور اسی نوٹ کو رکھا اور اوپر لکھ دیا امانت، اور جو وہاں پہنچا تو اس نے نکالا. تو اب ظاہر اس نے جو اہتمام کیا اس کے لیے اس اہتمام کی وجہ سے اس کے اندر ہمارا کی شان بڑھ گئی. ایک ہمارے اندر ہے کم ہے، ہم نے دے تو دیا ہمارا تو الگ ہے، لیکن ان کی شان بہت بلند ہے. ایسی صحابہ کرام سب امین ہیں، لیکن اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو ہے ان کا مقام نہیں کچھ اور ہے، تو اس کو امانت کا اعلیٰ درجہ حاصل ہے. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک علیہ السلام کے خدمت میں جو مال و دولت اللہ کے راستے میں دیا ہے اس پر بار بار ان کی جنت کو خوشخبری، بار بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کو خوشخبری دی گئی اس وجہ سے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کثرت سے عطا فرمایا، وافر مقدار میں عطا فرمایا تھا. اور وہ بھی یہ تھکان اس میں لگاتے تھے، اپنے اوپر یہ حضرات بالکل کم خرچ کرتے تھے. اگر آپ ان کا کھانا دیکھ لیں ان کا دسترخوان تو معلوم ہوگا کہ معمولی سا ہے، لیکن جب دینے کا معاملہ آتا تھا تو غیر معمولی طور پر دیتے تھے. اس لیے سمجھتے تھے یہ بھی ایک امانت ہے اور اس کو ادا کرنا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے. اس میں یہ ہے کہ اپنے اوپر لگائے بقدر ضرورت، اور جب خرچ کرنے کا معاملہ ہے تو بے قدام خرچ کرے. لیکن آج کل کا نظریہ بالکل الٹا ہے کہ اپنے اوپر جتنا لگا سکتا ہو لگا لے، اور جب دینے کا معاملہ ہے تو بہت دن کے اور سوچ کے اور بہت آگے پیچھے ہو کر ہی دیتے ہیں، بلکہ اکثر بھی دیتے ہیں. کتنے ہیں جو زکات نکالنا ہے اس وقت تو اسلام گاؤں پر لگا ہوا ہے، پورا قرآن بھرا ہوا ہے نماز اور زکات وہ چیزیں ہیں. اگر تم سچے ہو تو نماز پڑھنے والے ضرور ہوں گے اور زکات دینے والے ضرور ہوں گے، اور یہاں دونوں چیزیں غائب ہیں، نہ نماز رہی نہ زکات بھی ہے. زکات دینے والے تو بہت، نماز پڑھنے والے بھی بہرحال بہت مل جائیں گے، لیکن ان نمازیوں میں زکات دینے والے بہت قلیل ہیں. اور اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا کہ موقع سے جناب حضرت ماں والی حضرت صلاح تشریف لے جا رہے تھے غزوے پر، اور حضرت علی کو آپ نے مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا نگرانی کے لیے، پہلے بیت کی نگرانی کے لیے بھی اور وہاں مدینے کی نگرانی کے لیے بھی. تو حضرت علی پر اتنا اثر ہوا کیونکہ حضرت علی میدان کے مرد ہیں اور زیادہ شجاعت دینے والے ہیں. کیونکہ حضرت علی جو چیزیں غیر معمولی طور پر معروف مشہور ہے، ایک ان کی بہادری اور دوسرے ان کی مشکل مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت اور پیچیدہ سنجیدہ مسئلے کو چٹکیوں میں حل کرنا، یہ 2-4 چیزیں حضرت علی کے غیر معمولی مشہور ہیں. اور تجویز میں بہت تو ظاہر ہے کہ حضرت علی کا بہت اثر پڑا کہ میں تو اذان کا آدمی ہوں، اور ان کے اسلام کے واقعات بھی غیر معمول ہیں. ابن عبد البر جو مشرکین کے بڑے سرداروں میں ہیں، گھڑ سواروں میں سے خندق کے موقع پر وہ آیا تھا اور 90 آدمی کو برابر سمجھا جاتا تھا. غیر معمولی اس کے اندر صلاحیت تھی لڑنے کی اور تلوار چلانے کی. اچھے اچھے پہلوان اور بڑے بڑے تلوار چلانے والے اس میں بھرا تھے. وہ آیا اس نے اس کا جائزہ لیا خندق کا، اور ایک جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی، بس پیڑ لگائے گھوڑے کو اس کا، جبکہ 90 سال کا تھا اس کا، بڑی عمر ہے اس کی.
لیکن ایسا گھوڑ سواری کرتا تھا ہمارا اس میں آ گیا تو اس کا، اور وہاں جا کر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میدان میں آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے سارے بچے تو ہمارے پاس پہنچا ہے، اسی طرح بالکل ارے بچے تو ہم سے کام بھیڑنے آ گئے، ایسا نہیں جاؤ کام کرو، کیوں موت کی دعوت دے رہے؟ تو حضرت علی نے کہا لیکن بچہ کم آ جائے تو ہاتھ ہو جائے، ظاہر سلملا گیا۔ حضرت علی نے جب انداز سکھا، حضرت علی تھوڑے سستا پتی تھے اور انڈیا میں کی کمزور سی والے تھے بیٹھا بولی۔ حضرت علی نے جب اس نے کہا کہ تم نہ سننا چاہو میں بھی چاہتا ہوں، آ جاؤ جو ہاتھ تو ہوئی جائے، تو اس نے بس وہیں کھودا اور کودنے کے بعد پہلے اپنے گھوڑے گھما، ٹھیک تو پہلے اپنے گھوڑے گھما، گھوڑے ختم کیا اور کہا آ جاؤ، اور تلوار چلائی۔ لیکن حیدر سردار کی جب تلوار چلی تو اوپر سے جو اس کا خوب کاٹا اس نے تو نیچے تک وہیں ڈھیر ہو، تو ظاہر ہے کہ حضرت علی کے اس لائن کے آدمی ہیں جو ہر دکھانے والے، وہ بھی شجاعت تھے، تو حضرت علی نے پر بہت عقیدہ ہو گئے، میں لڑکوں بچوں کو آپ نے اس کو تسلی کے لیے فرمایا کیا تم اس سے خوش نہیں ہو کہ تمہاری اس کا حیثیت وہ ہو جو ہارون کی تھی موسیٰ کے یہاں، یعنی حضرت موسیٰ جب گئے ہیں تو ہارون کو ذمہ دار بنا کر کے قوم کا، تو ایسی مسجد بنا کر جا رہا ہوں، تب ہمارے شیعہ حضرات کو کیا چاہیے تھا، بس موقع مل گیا کہ دیکھ لیجیے، اور اس کے انداز سے اپنے دیکھا اور سامنے آیا وہی جس کا نام نامی علی ہے، ان کے علاوہ کون سکتا ہے، نام وقت سے نام وقت سے آپ کو کون نظر آیا، وہی بشیر جن کا نام علی ہے، اور باتیں بنا کر ان کو کھڑا کر دیا۔ حالانکہ آپ نے حضرت علی کی تسلی کے لیے یہ بات فرمائی تو شیعوں کو تو ظاہر ہے ان کو بیچاروں کو موقع ملنا چاہیے، ان کے بعد ان کے پاس ہے کیا، اگر ان کے پاس کوئی بنیاد ہوتی تو چلتے، بے بنیاد لوگوں کا تو یہی ہے، تو ذرا قسم کے جیسے ہمارے یہ شاعر شندیاں ہیں یا مستشقین ہیں، ان کو بھی بس ذرا سا سوچا چاہیے کہ وہ راہب بحیرہ کا جو واقعہ ہے کہ رسول پاک علیہ صلی وسلم حضرت اپنے چچا مطالب کے ساتھ جب گئے ہیں تجارت میں تو راستے میں ایک پادری مل گیا تھا جس سے استقبال کیا تھا، ٹھہرایا تھا، تو مستشقین نے لکھا کہ جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا ہے کہ وہی تھوڑی دیر پہلے تو وہی سیکھ کے آئے تھے، عیسائیوں سے سیکھا ہے تو بتا دیا۔ اللہ کہا آپ کو بھی پڑھے لکھے تھے نہیں تو آپ کا ہاتھ بتا دیتے ہو، ایسی اونچی باتیں آپ نے بتائی تو ظاہر ہے کہ عیسائیوں سے سیکھتے ہوگی، وہاں کیا ہے جو چھوڑ دیا تو پہلے تو بڑوں کو یہ سیکھ لیا، تو جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساتھ کرے، آپ کی ادائیں ہیں کہ ایک طرف کو دنیا کی ملاقات میں آپ یہ ساری باتیں کرتے ہو، دوسری طرف دوسرے الزامات لگاتے ہیں، تو ایسے شیعوں کا معاملہ کہ بیس کچھ نہیں ہے، جس کا بیس جھوٹ ہو تو ان کو بھی اس طرح کوئی بات چاہیے، بس ذرا سا کہیں سے کچھ مل جائے بات کو ٹنگڑ بنا لیں اور اس میں بس ملا ہے یہ ان کا خاص معاملہ ہے، بڑا ذرا ہو سکے اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے، ایسی ان کی چھپی رہتی ہے، کوئی چیز تو ظاہر ہے اور اسلام میں ہر چیز ظاہر ہے، کوئی چیز چھپی نہیں۔ تو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن کو میں نے ہی دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا اور ذہن رسا میں ان کو ایک خاص مقام اللہ نے عطا فرمایا تھا، تو جس پر دلالت کرنے والے ان کے احوال ہیں اس میں بہت بڑی تعداد میں بھی پائے جاتے ہیں، اور کثرت سے لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے جو حکمت سے بھرے ہوئے ہیں پوری۔ اگر آپ لوگوں نے سب تعلق کی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے احوال کو